اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو چائلڈ ایجوکیشن۔ آج کی ہماری ویڈیو اسلامیات، جماعت ہفتم، ایمانیات و عبادات، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے رسالت کے تقاضے۔ رسالت کے تقاضے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، تعظیم رسول، نصرت رسول اور اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ یعنی جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ محبت رسول بھی اپنے دل میں رکھے، تعظیم رسول کرے، نصرت رسول کرے اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو کرنی چاہیے۔ تو آئیے بک کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا پوائنٹ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت پر ایمان کا اہم تقاضا ہے۔ حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اپنا دست مبارک بڑھائیں، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس بڑھایا، میں نے بیعت کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بڑھ کر محبوب نہ رکھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسالت کا دوسرا تقاضا تعظیم رسول کو قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ آپ پر ایمان لائیں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو آپ کے ساتھ اتارا گیا ہے، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورۃ الاعراف۔ بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے۔ غارت کرنا، ضائع کرنا، یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ سب نبیوں کی تعظیم ضروری ہے۔ تیسرا پوائنٹ، نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کی ترویج، اشاعت اور عملی نفاذ کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے رہنا رسالت پر ایمان کا تقاضا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول جو لے کے آئے ہیں، چیزیں ہمیں بتائی ہیں، اسلام کی تعلیمات ہیں، ان کو آگے پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا، دعوت لوگوں کو دینا دین کی اور اس کے اوپر عمل کروانا اور خود بھی کرنا، یہ نصرت رسول ہے۔ یوں ہی عمل نصرت رسول۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ اب تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ رسول اکرم کے دین کی خاطر صحابہ اکرام کی طرح ہر قربانی پیش کریں۔ ہمارا چوتھا اور آخری پوائنٹ، اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور زندگی کے سب معاملات میں آپ کے احکام اور ہدایات پر چلنا رسالت پر ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ النساء ہے، اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کی اتباع بھی ضروری ہے۔ اطاعت کا تعلق قولی احکامات، قولی مطلب جو آپ نے ارشاد فرمایا، احکام سے ہے، مگر اتباع کا تعلق عملی ہدایات، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں اور اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ سورۃ آل عمران۔
رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ رسالت کے تقاضوں کو عملی طور پر اپنائیں۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخ روئی رسالت کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کے عالمگیر آفاقی پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ ضرور سب اسٹوڈنٹس اس کو ضرور سنیں اور آگے دوسروں تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔